مطلب ایک دم سے ایسی فیلنگ آ جاتی ہے کہ ہم ایک مہینہ سیلیبریشن کا ہے، ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر دن، ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، افطار ایکسائٹمنٹ، سحری ایکسائٹمنٹ، نماز ایکسائٹمنٹ، پورا دن روزہ گزارنا از این ایکسائٹمنٹ۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر لائف کے خیبر آج کی ملاقات رمضان اسپیشل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سیریز کے ذریعے سے ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہم رمضان کے اس مہینے کے ہر آسپیکٹ کو آپ تک پہنچائے اور ہر آسپیکٹ پہ بات کرے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے شیخ فیروز صاحب کو، جن کی ایک ٹریول کمپنی ہے، اور کیونکہ ان کی ایک ٹریول کمپنی ہے، یہ خود بھی ایک ٹریولر ہے۔ ہم آج کے شمارے میں ان سے جانیں گے کہ کیسے جو کشمیر کا رمضان ہے وہ ڈیفرنٹ ہے باقی جگہوں کے رمضان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ فیروز صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کن کن جگہوں پہ گئے ہیں، ٹریول کیا ہے؟ آلموسٹ سب جگہوں پہ ایکسیپٹ امریکہ، یو ایس کے بغیر باقی پوری دنیا گھوم چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں۔ کچھ ایسی کنٹریز ہوں گی نا جو آپ کو بہت سملر لگی ہوں گی کشمیر کے ساتھ؟ نہیں، پورا یورپ کشمیر جیسا ہے، مطلب کشمیر ان جیسا یا یورپ کشمیر جیسا ہے، مطلب دیر آر سو مینی سملیرٹیز بٹوین یورپ اینڈ کشمیر، جیسے مطلب یہاں کے پہاڑ، گرینری، جھرنے، پانی، پیڑ، مطلب پھول، بہت ساری سملیرٹیز ہے۔ اس لیے تو کشمیر کو بولتے ہیں سوئٹزرلینڈ آف ایشیا، بیکاز اٹ ریزمبلز سوئٹزرلینڈ، اور سوئٹزرلینڈ ریزمبلز کشمیر، دیٹ از اے ڈبیٹ، بٹ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم مطلب ویسی ہے جیسے یورپ میں ہے۔ کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔ یہ جو ٹریولنگ ہے یہ آپ سال میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ مہینے میں 1-2 بار۔ اچھا، کبھی گیپ بھی ہو جاتی ہے، کبھی لمبی گیپ ہو جاتی ہے، جیسے سمرز میں شاید میکسیمم سمر ادھر ہی گزارتا ہوں، لیکن ونٹرز آلموسٹ باہر ہی ہوتا رہتا ہوں، اور پھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ جی، آپ نے کبھی جو رمضان کا مہینہ ہے وہ کشمیر سے باہر گزارا ہے؟ بہت، لاسٹ 25 ایئرس جب سے میرا یہ سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ٹریولنگ کا، تب سے بہت مطلب ہر دوسرے سال آئی ایم آؤٹ آف کنٹری ان رمضان۔ جی، سو آئی ہیو بین اسپینڈنگ رمضان، عید، جتنے بھی اسلامک فیسٹیولز ہیں بہت سارے، اور اس میں جو بڑی عید ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، وہ تو میں پچھلے 25 سال سے کشمیر میں نہیں دیکھی ہے۔ اچھا، ایکسیپٹ کووڈ ایئرس، جب حج بالکل بند تھا، تو آئی ہیو بین ان ہیئر، تو میرے لیے ایک 25 سال پہلے کی ایک وہ یاد آ گئی، پوری تازہ ہو گئی، وہ کووڈ 2 سالوں میں جب کہ پورا حج بند تھا، آپ کو پتا ہے پوری دنیا بند تھی۔ باقی ہر سال رمضان آئی اسپینڈ کچھ حصہ یہاں کچھ حصہ وہاں پہ، اس طرح سے، یا کبھی پورا رمضان ادھر ہی گزارا، کبھی پورا رمضان وہاں پہ گزارا، سو دیر از اے مکس۔ اب کیونکہ ہم کشمیر میں رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہاں کیسے رمضان کے مہینے کو آبزرو کیا جاتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی طرح ٹریول نہیں کرتے ہوں گے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو باہر کی کنٹریز ہے یا باہر کی جگہیں جہاں آپ نے ٹریول کیا ہے، وہاں رمضان کو کیسے آبزرو کیا جاتا ہے؟ کشمیر میں ہم جب رمضان گزارتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، عرب میں جو لوگ رہتے ہیں یا باقی دنیا میں لوگ رہتے ہیں، اسپیشلی عرب، کیونکہ 100% مسلم میجارٹی، مسلم اسٹیٹس ہیں، گورن بائی ایوری تھنگ از اسلام، تو وہاں پر کیسے حالات ہوتے ہیں؟ وہاں پر مطلب ایک دم سے ایسی فیلنگ آ جاتی ہے کہ ہم ایک مہینہ سیلیبریشن کا ہے، ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر دن، ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، افطار ایکسائٹمنٹ، سحری ایکسائٹمنٹ، نماز ایکسائٹمنٹ، پورا دن روزہ گزارنا از این ایکسائٹمنٹ۔ بورنگ نہیں ہوتا ہے کوئی چیز، مطلب صبح ہم سحری کے لیے جاتے ہیں،
अक्सर लोग बाहर खाते हैं या घरों में बनाते हैं, वो एक एक्साइटमेंट होती है, जैसे सेलिब्रेशन फैमिलीज के अंदर होती है। फिर मस्जिद जाना, वो भी एक एक्साइटमेंट होती है, सारे लोग मस्जिदों में, फिर दुआ सलाम वगैरह, फिर वापस आना, फिर दोपहर ज़ोहर की नमाज़ें, तो पूरा महीना एक सेलिब्रेशन सा लगता है। एवरीवन इज फीलिंग दैट दिस इज सेलिब्रेशन, फेस्टिव फीलिंग्स आती है। यस, फेस्टिव बिल्कुल फीलिंग आती है वहाँ पर हर पूरे। फिर आखिरी अशरे में और ज़्यादा तेज़ वो फेस्टिविटी हो जाती है, जब पूरे 10 दिन वो रात को शबों में मस्जिदों में गुजारते, क़यामुल लैल हो जाता है, नमाजें हो जाती, मतलब वो फिर इन एडिशन टू बाकी 20 दिन जो पहले होते हैं, तो आखिरी अशरे में और वो बढ़ जाती है। फिर ईद का भी सिलसिला स्टार्ट हो जाता, तो मतलब गर्ज ये कि एक खुशी की फीलिंग सी होती है पूरे मन के अंदर। यहाँ भी होती है, मैं नहीं कहता हूँ कि यहाँ भी लोग खुश होते हैं, पूरे एहतमाम करते हैं रमज़ान के साथ, लेकिन वो एक चीज़ मिसिंग है, वो इसके साथ मतलब जिस तरह उन्होंने कनेक्ट किया हुआ इस रमज़ान के साथ, शायद हम इस तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं, आई डोंट नो क्या क्या वजह हो सकती है, मैं इस पे एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन वो एक्साइटमेंट हमें देखने को नहीं मिलती है। मतलब हम उठते हैं, ऐसा लगता है कि सुबह उठना भी एक बहुत बड़ा, और मेरे ख्याल से एक क्लाइमेट का बहुत रोल इसमें रहा। जैसे अभी सर्दियां हैं तो सुबह उठना, फिर वज़ू करना, उधर तो गर्मी है, उधर तो वज़ू करना एक प्लेजर है, मुझे वज़ू करना मिलता है, वो मुझे और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ थोड़ा सा वो एक दिक्कत है, लेकिन खैर रमज़ान जैसा वहाँ वैसा यहाँ, जैसे वहाँ पर लोगों को अजर व सवाब, वैसे हमारा भी अजर व सवाब, लेकिन वो जो उनका सेलिब्रेशन का तरीका वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे हम सहरी जब करते हैं अपनी फैमिली के साथ करते हैं, क्या वहाँ पे सहरी में लोग भी आते हैं? बहुत सारे ग्रुप्स में सहरी होती है, दावतें होती है सहरी के लिए, दावतें मतलब मैंने आपको कल हमारे यहाँ सहरी के लिए आपको इनवाइट किया, तो जाते बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स एक्टिव होते हैं, हर कोई रेस्टोरेंट खुला होता है सहरी के लिए। अच्छा, हाँ, मतलब दोस्तों ने या अगर फैमिली ने डिसाइड किया आज हम सहरी फलां जगह पे कर रहे हैं, वो वहाँ जाके करते हैं। तो मतलब वहाँ मगरिब के बाद लाइफ स्टार्ट हो जाती है, अच्छा, टिल सहरी, और दिन में कंपैरेटिवली इज डेड, मतलब एक्सेप्ट दोज गवर्नमेंट ऑफिसेज या जो भी बिजनेस हाउसेज हैं जिनको मजबूरन जाना पड़ता है, जो लोग नहीं है तो वो घरों में पड़े आराम करते रहते हैं, दिनों में रात को पूरा जागते रहते हैं। मतलब रमज़ान के महीने में वहाँ पे लोग कम काम करते हैं, बहुत कम काम करते हैं, मतलब जिनके इख्तियार में काम है। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे इख्तियार में है ऑफिस जाना नहीं जाना, मैं आंसरेबल नहीं हूँ। मोस्टली पॉपुलेशन तो वही होती है, बिजनेस वाले होते हैं, तो वो दे अवॉइड दिस टाइप। और जो प्राइवेट ऑफिस है वो मैंने देखा, मतलब जैसे सुबह 10 बजे स्टार्ट हो गए, 2 बजे बंद हो जाते हैं, फिर 2 बजे से 5 बजे इफ्तारी तक बंद हो गए, इफ्तारी के बाद फिर रीएक्टिवेट हो जाते हैं ऑफिस। ओके, तो फिर इशा भी उधर ही पढ़ना, तरावी भी ऑफिस में ही पढ़ना, खाना भी डिनर भी उधर करना, यहाँ तक कि सहरी भी उधर ही करते हैं। फिर सहरी से पहले 3 बजे तक ऑफिस चलते रहते हैं, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, जोहर हो गया छुट्टी हो गई, अच्छा, टिल मगरिब इफ्तार करके फिर ऑफिस वापस आ गए, फिर 8 बजे से 3 बजे तक। और वहाँ पे एहतमाम से इफ्तारी सहरी वगैरह सब बिल्कुल, इफ्तार मतलब मस्जिदों में एहतमाम होता है, हर मस्जिद में, मस्जिद के बाहर खेमे लगते हैं, मस्जिद के अंदर, जैसे किसी मस्जिद के अंदर जगह बहुत सारी बाग है, उसका लैंडस्केप है, उधर उन्होंने बहुत बड़ा खेमा लगाया, वहाँ पर दस्तरखान लगते हैं, बहुत सारे खाने लगते हैं, मतलब हर चीज़ होती है उस इफ्तार में। तो लोग जाते हैं मस्जिदों में इफ्तार, घरों में भी करते हैं इफ्तार, ऐसा नहीं है कि सब लोग, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू इफ्तार इन देयर मस्जिद्स। वो एंजॉय करते हैं, बिल्कुल, मतलब एक मौका मिलता है गेट टुगेदर का। तो इसलिए अब ये पूरे मैंने देखा पूरे अरब में ऐसा हो रहा है, गल्फ में ऐसा हो रहा है, इवन जो अफ्रो अरब कंट्रीज है वहाँ पर ऐसा होता है। साउथ अफ्रीका में मैं गया, वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। साउथ अफ्रीका, इवन इंग्लैंड में भी जो लोग गए होंगे वहाँ पर भी उन्होंने देखा होगा मस्जिदों में एहतमाम होता है बहुत अच्छी तरह से। आपने कहा आप यूरोप भी गए हैं जी, यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ पर भी जो मुस्लिम्स रहते हैं वो बिल्कुल फॉलो करते हैं अरब कल्चर्स, मोस्टली अरब्स है ना,
تو انہوں نے وہاں پر وہ کلچر مینٹین کیا ہوا، مسجدوں میں اہتمام کرتے ہیں رمضان کا، نماز وغیرہ اور افطاری کا، سحری کا بھی. ہر مسجد میں یورپ میں، موسٹلی یورپ میں، ہر مسجد میں ایک کمیونٹی ہال اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں پر کرتے ہیں. اور ایک ٹگ شاپ ہوتا ہے اور ایک وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور بھی ہوتا ہے، وہاں پر چیزیں ملتی ہیں اور وہ افطاری کی چیزیں بیچتے ہیں. مطلب جیسے موسٹلی باہر یوز کرتے ہیں ہم عرب میں مشہور چیز ہے سموسا. وہ اس کو کہتے ہیں سمبوسا، ہم جس کو سموسا کہتے ہیں، اس میں لیکن چکن یا مٹن کے سموسے، بیف کے سموسے ہوتے ہیں. یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے عرب کنٹریز میں. اور جوس اور یہ سمبوسا مطلب اس طرح سے کھجور اور کے علاوہ ان ایڈیشن ٹو دا اسنیکس کے حساب سے سمبوسا بہت ہوتا ہے. تو وہاں ان شاپس پہ کلو کے حساب سے ملتے ہیں یہ، اور لوگ بہت جا کے خریدتے ہیں. بہت اور بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں. کسی مسجد میں تو پورا میل ہوتا ہے، بریانی ہوتی ہے، رائس ہوتا ہے، سالن ہوتا ہے، چکن، مطلب جو بھی جس طرح سے بھی ہو. تو یہ سب چیزیں وہ مطلب اگر کوئی کسی مسجد نے یہ اہتمام کیا ان لوگوں نے کہ ہم نے پورا میل دینا ہے، تو وہ مسجد میں نہیں دیتے میل. مسجد سے باہر انہوں نے ایک ٹینٹ دے دیا، وہاں دسترخوان لگایا، پھر لوگ آپ کو انوائٹ ایسے کریں گے آپ لگے گا کہ میں کسی شادی میں آ گئی. اور یہ جو گیدرنگز ہوتی ہے یہ کوئی بھی اٹینڈ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی. مجھے لگتا ہے کہ اگر نان مسلم بھی آئے گا وہاں پر بیٹھے گا، وہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ مسلمان ہو یا ایسے تھوڑی ہے. تو وہ بس دسترخوان بچھا ہوا جو بھی آ کے بیٹھے. تھینک یو سو مچ فیروز صاحب، آج آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور ہم سے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا، آپ نے جو دیکھا ہے. کیونکہ آف کورس یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کشمیر میں ہمارا ایک انداز ہے، اپنا طریقہ ہے رمضان کو آبزرو کرنے کا، اور یہاں سے ہر کوئی انسان اس کو نہیں معلوم ہے کہ باہر کیا طریقہ ہے آبزرو کرنے کا، کیسے فیسٹیول کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ، آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہماری دعوت قبول کی. ہمارے اسپانسرز کی طرف سے، خیبر کی طرف سے آپ کے لیے یہ تحفہ. بہت بہت شکریہ خیبر کا بھی اور آپ کا بھی. تھینک یو سو مچ.